السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف و بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، برائیوں سے دور رہیں، تاکہ مرنے کے بعد قبر کے اندر ہم چین و سکون سے رہ سکیں اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکیں اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو سکیں۔ محترم حضرات، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ کے عذاب سے بچ جانا، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، اس کے لیے تیاری کریں، محنت اور کوشش کریں جہنم سے بچنے کی اور جنت پانے کی۔ سامعین کرام، آج ہم یہ جانیں گے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کے کیا فائدے ہیں۔ آئیے حدیث کی روشنی میں یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کے کیا فائدے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے: عن عبد الرحمن بن عوف عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 999۔ راوی حدیث حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی صف پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ ہیں پہلی صف میں کھڑے ہونے کے فائدے کہ اللہ رب العالمین پہلی صف والوں پر رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے پہلی صف والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، کیا چاہیے کہ ہمارے لیے فرشتے دعا کریں اللہ سے، اللہ ہم پر رحم کر دے۔ اس سے بڑی نعمت اور اس سے بڑی دولت اور کیا ہوگی کہ اللہ ہم پر رحم کر دے۔ وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے جس پر اللہ رحم کر دے، جس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہو، انسان بڑا خوش نصیب ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم مسجد میں جلدی آئیں تاکہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کی جگہ مل جائے، اور ایسا کرنے سے فرشتوں کے دعاؤں کے مستحق ٹھہریں گے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دار فانی کے اندر ہمیں زندہ رکھے، اے اللہ ایمان پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھانا تو اے اللہ ہماری زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔